السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل محمدا بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وفضل صحابته منحاهم فضلا كبيرا فضل الله وسلم على محمد وآله وصحابه صلاة وسلاما متتابعا كثيرا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ تمام تر حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے والا اور اپنے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ وَفَضَّلَ صَحَابَتَهُ وَمَنَحَهُمْ فَضْلًا كَبِيرًا، اور تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے اور انہیں بہت بڑے فضل سے نوازا ہے اور افضل سرفراز فرمایا ہے۔ اور تمام تر حمد و ثنا اس اللہ مالک العالم کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مسلسل اور بکثرت درود و سلام فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمتوں سے آج 2 اپریل 2021 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سیرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا پارٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ یہ اوپر والے اسپیکر اندر ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، گزشتہ جمعہ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ ام حرام
متعلق ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں سو رہے تھے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے ما اضحکک قال اناس من امتی عرض علی یرکبون هذا البحر الاخضر كالملوك على الاسرة فقالت ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلها فقالت ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت من الأولين فقال أنت من الأولين فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه غازيا أولا ما ركب المسلمون البحر معاوية فلما انصرفوا من غزوهم كافلين فنزلوا الشام فقربت إلي دابة لتركبها فسرعتها فماتت. یہ جو متن میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے ماشاءاللہ، جیسے آج ہمارے محترم وائس چیئرمین رانا شاہ اللہ خان صاحب اونٹ کی قربانی کا ثواب لیا نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق ثواب لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو بندہ اس طرح ثواب لیتا ہے نا پھر اس کو خطبہ جمعہ المبارک بھی سمجھ آتا ہے کہ قاری صاحب نے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کیا پیغام دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ام حرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے. میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اضحکک، آپ کیوں مسکراتے ہو؟ آپ کیوں مسکراتے ہو؟ قال، فرمایا اناس من امتی عرض علی یرکبون هذا البحر الاخضر كالملوك على الاسرة. فرمایا میری امت کے کچھ لوگ خواب کے اندر میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو اس سبز دریا میں کشتی کے اوپر تخت نشین بادشاہوں کی طرح سوار تھے. قالت، ام حرام کہتی ہیں فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. میں نے عرض کی فقالت، میں نے عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میرا شمار بھی انہی لوگوں میں کر دے. تو فدعا لہا، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ام حرام کے کہنے پر ام حرام کے لیے دعا فرمائی. جب دعا فرما دی تو اس کے بعد ثم نام الثانیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سو رہے اور مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے. ففعل مثلہا، تو اسی کی مثل آپ نے دوبارہ وہ کلمات کہے. فقالت، تو ام حرام نے فقالت مثل قولها، یعنی ففعل مثلہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنا سو رہے اور مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے. تو ام حرام بنت ملحان نے اسی قسم کے دوبارہ گفتگو کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقالت مثل قولها، تو فاجاب مثلها، ام حرام نے پہلی بات
بات جو اللہ کے رسول کو کہی تھی وہی بات اللہ کے رسول کو دوبارہ کی. اسی قسم کی گفتگو ام حرام بنت ملحان نے دوبارہ کی. فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا, تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں, اللہ میرا شمار انہیں لوگوں میں سے کر دے. جب ام حرام نے اسی قسم کی دوبارہ گفتگو کی تو انہوں نے جواب دیا, یعنی امام الانبیاء نے ام حرام کے لیے دوبارہ دعا کی اور دعا کرتے ہوئے فرمایا انت من الاولین, تیرا شمار پہلے لوگوں میں سے ہے, تیرا شمار ہے پہلے لوگوں میں سے ہے. اس کے بعد فخرجت مع زوجها, اس کے بعد ام حرام بنت ملحان نکلی فخرجت مع زوجها, اپنے خامد کے ساتھ, اور ان کا خامد کون؟ فخرجت مع زوجها عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ام حرام بنت ملحان اپنے خامد اپنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد پر نکلی. اچھا, فخرجت مع زوجها عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ غازیا اولا, اور یہ پہلا جہاد تھا. ام حرام بنت ملحان اپنے خامد شوہر جو ہے عبادہ بن صامت کے ساتھ جہاد پر نکلی, اور اس غازیا اولا یاد رکھیں کہ یہ سب سے پہلا جہاد تھا. اور پہلا جہاد بل مسلمون البحر مع معاویہ, جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ دریا پار کر گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دریا پار کر گئے. فلما انصرفوا من غزوهم قافلین فنزلوا الشام, تو جب وہ لوگ جہاد سے فارغ ہو کر مملکت شام ربت الیہا دابۃ لترکبھا, وہ ام حرام جس جانور پہ سوار تھی فقربت الیہا دابۃ لترکبھا, جس جانور پہ ام حرام سوار تھی فسارا ادھا, اس سے نیچے گری فماتت, اور آپ کی وفات ہو گئی, آپ کی وفات ہو گئی. یہاں تک پچھلے جمعے بات پہنچی تھی, اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو تھی امام الانبیاء کی یہ پشین گوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہے پوری ہو گئی تھی. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے بحری لشکر کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. اور یہ بھی بتایا تھا کہ رومیوں کے بہت سارے علاقے فتح کیے, اور پھر یہ بھی بتایا تھا جن کے اندر جزیرہ بھی تھا, جن کے اندر قبرص بھی تھا, جن کے اندر روڈس بھی تھا. بات پچھلے جو میں یہاں تک پہنچی تھی. تو آئیے آج 2 اپریل 2021 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے بارے کے اندر پشین گوئی کیا تھی. اور لوگوں, ہم معاویہ کی سیاست کو زندہ باد کہتے ہیں, معاویہ کی سیاست کو زندہ باد کہتے ہیں. اور کس طرح کہتے ہیں؟ دلائل کے ساتھ کہتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے, تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اس خدمت نبوی سے قاصر رہے. اس دن خدمت نبوی سے قاصر رہے. امام کائنات کو وضو کروانے والے جناب ابو ہریرہ, کون ابو ہریرہ جو 5374 حدیثوں کا راوی, ایک دن یہ خدمت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی
عنہ کے ذمے آئی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خدمت سر انجام دی، اب وضو کرنے والے امام کائنات ہے اور وضو کروانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ توجہ کرنا، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کو خطیب الانبیاء کو والی بدہا کو جب وضو کروا رہے تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف 2 یا 3 بار سر اٹھا کر دیکھا۔ توجہ کرنا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جب جناب معاویہ نے امام الانبیاء کو جب وضو کروا رہے تھے، امام الانبیاء نے حضرت معاویہ کی طرف جب 2 اور 3 مرتبہ سر اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا، یا معاویہ ان بلیت عمرا فاتق اللہ عز وجل وعدل۔ امام کائنات وضو کر رہے ہیں اور وضو جناب معاویہ کروا رہا ہے، پیغمبر کا صحابی جس کا نام معاویہ وضو کروا رہا ہے، اور وضو کے دوران امام الانبیاء نے اپنا سر اٹھا کر معاویہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا معاویہ، اے معاویہ، اے معاویہ، ان کلیت امرا، اگر تجھے زمام حکومت ملے، توجہ ہے نا جی، یا معاویہ کو، اے معاویہ، ان کلیت امرا، اگر تجھے اقتدار مل جائے، ان کلیت امرا، اگر تجھے حکومت مل جائے، اگر تجھے زمام حکومت مل جائے تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ فاتق اللہ عز وجل، ہر فیصلہ کرتے وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ یا معاویہ بن ولیت امرا، جب بھی تو کسی امر کا فیصلہ کرنے لگے، فاتق اللہ، تو ہر حال میں اللہ سے ڈرنے، اور آگے فرمایا وعدل، اور عدل و انصاف کا ترازو، عدل و انصاف کا پیمانہ برقرار رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ بات سنی تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا جاؤں گا، میں ابتلا میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اب یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ مسند احمد حدیث کا نمبر ہے 16933 اور اس کی اسناد بالکل صحیح ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے آپ کو اور مجھے کیا سبق ملتا ہے؟ اگر سمجھ آئی تو سبحان اللہ، اگر نہیں سمجھ آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب سے حضرت معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم سنا، یا معاویہ تو ان کلیت امرا فاتق اللہ عز وجل وعدل، فرمایا کہ اگر تجھے زمام حکومت مل جائے تو 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا، ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، دوسرا عدل و انصاف کرنا ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں جب سے میں نے کائنات کے امام کی یہ بات سنی نا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اس سے مجھے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کا مطالبہ کرنا، اقتدار کا مطالبہ کرنا یہ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ کیوں کہ جس بندے کو حکومت کا سکہ مل جائے، اقتدار مل جائے، تو پھر یہ بہت بڑا بھاری فریضہ ہے جسے ادا کرنے سے اگر وقت کا حاکم، وقت کا اگر قاصر رہا تو قیامت والے دن تمام رعایا کا ہاتھ اس حاکم کے درمیان کی طرف ہوگا۔ اس سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان آئے اس کو پورا یقین رکھ کے عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ اور دوسرا
دوسری یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اقتدار کا مطالبہ کرنا، حکومت کا مطالبہ کرنا یہ اچھا نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ اقتدار مل بھی جائے پھر انسان کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں، جو انسان اپنی ذمہ داریوں کو، سمجھ آ رہی ہے نہیں بات، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھا سکتا ہے وہ تو اقتدار کا مطالبہ کرے۔ اب ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اب آئی اگلی بات، علامہ البانی رحمہ اللہ نے طبرانی کبیر کے حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ روایت پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کے قابل غور کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کائنات کا جب یہ فرمان سنا، اس دن سے معاویہ کو پورا یقین ہو گیا، یہاں تک کہ اس سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے قبل 20 سال شام کے گورنر رہ چکے تھے۔ کتنے سال ہیں؟ 20 سال شام کے گورنر رہ چکے تھے۔ کون بنا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر، اب سنیے وہ حدیث جسے عبداللہ بن عباس کے طبرانی کبیر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ھذا الامر، توجہ کرنا، اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت ثم یکون خلافت و رحمت۔ وائس چیئرمین صاحب ذرا کتنے پیارے جملے ہیں، توجہ کرنا، اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت ثم یکون خلافت و رحمت ثم یکون ملکا و رحمتا۔ اب یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما لے کر آئے طبرانی کبیر کے اندر۔ کیا معنی ہے ان لفظوں کا؟ اول ھذا الامر نبوت و رحمت، کہ پہلے نبوت رحمت تھی، پہلے نبوت رحمت تھی، ثم یکون خلافت و رحمت، اور خلافت رحمت تھی، ثم یکون ملکا، اس کے بعد معاویہ کی سیاست آئی، ثم یکون ملکا، جب معاویہ کی بادشاہت آئی، ملکن و رحمتن، اور وہ بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر ان لفظوں کا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اس حدیث کی تشریح عبداللہ بن عباس کی، اس حدیث کی تشریح عبداللہ بن عباس تو راوی ہے، فرمان تو امام کائنات کا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فکانت نبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رحمت، وکانت خلافت الخلفاء الراشدین خلافت نبوت و رحمت، وکانت امارت معاویہ ملک و رحمت۔ اور اگلا جملہ، وبعدہ وکا ملک خصوص، اور یہ جامع المسائل لابن امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ نبی کی نبوت ہی رحمت تھی، نبی کی نبوت ہی رحمت تھی۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کی خلافت ہی رحمت تھی۔ اس کے بعد بادشاہت، اس کے بعد معاویہ کی امارت، بادشاہت ہی رحمت تھی۔ معاویہ کی امارت، معاویہ کی سیاست، معاویہ کی بادشاہت ہی رحمت والی تھی۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت شروع ہو گئی۔ ان لفظوں کی
میں 2 انداز سے تشریح کر چکا ہوں. آئیے آگے چلتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبات آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. خدا را کان آج میری طرف دھریے. 2 اپریل کا خطبہ جمعہ ہے میرے بھائیوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے. حضرت علی اور حضرت معاویہ حضرت عنہ جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے نا، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اعرابی صحابی نے، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، دیہاتی صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے اندر ان سارے صحابہ کی ہجو کی ہے. ہجو کو آپ سمجھتے ہیں، یعنی گستاخی کی ہے ان سارے صحابہ کی. تو انہوں نے فرمایا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل ہے. بات کو سمجھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کے اندر ان سارے صحابہ کی ہجر کی گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف صحبت حاصل ہے. اگر اسے اللہ کے رسول کا شرف صحبت حاصل نہ ہوا ہوگا، اس میں جو ان سارے صحابہ کی جو ہجر کی ہے، جو گستاخی کی ہے، اس کے دفاع کے لیے اکیلا عمر کافی ہو جاتا. اکیلا عمر کافی ہو جاتا. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعہ کے بارے کے اندر فرماتے ہیں اس کے سب راوی ثقہ ہیں، اس کے سب راوی ثقہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اعرابی صحابی، اس دیہاتی سے صرف صحابی ہونے کے ناطے درگزر فرمایا. اگر یہ آدمی جس نے ان سارے صحابہ کی ہجرت کی تھی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہوتی تو عمر ان کے دفاع کے لیے کافی ہو جاتا. اب یہ واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتا ہے کہ اگر میرے اور آپ کے سامنے کیوں واشدتہم فی امر اللہ کون عمر، شیطان بھی عمر کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا تھا. اور دین کے معاملات کے اندر آج 2 اپریل کا خطبہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جاؤ میرے بھائیوں. عمر کون تھے؟ وکانا ابن عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملات میں بڑے سخت تھے، اشداء علی الکفار تھے. عمر کا ایمان مکمل تھا. عمر نے کہا اگر اسے رسول کی زیارت نہ ہوتی ہوگی عمر اس کے لیے اکیلا کافی ہو جاتا. آج میرے اور آپ کے اندر ایمان کی قوت موجود ہے، میرے اور آپ کے اندر ایمان کی چاشنی موجود ہے. اب یہ سبق جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس واقعہ سے اگر میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی سارے صحابہ ہو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کسی بھی صحابی پر اگر گستاخی کی جائے تو ہمارا حق بنتا ہے ہم اس کا دفاع کریں. انشاءاللہ دفاع کرو گے نا جی؟ یہی اس واقعہ کا سبق ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ایسے چھوڑ دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور نہ یہ ایمان عمر کا کہ عمر کی موجودگی میں، عمر کی عدالت کے اندر اگر کوئی رسول اللہ کے کسی صحابی پہ اٹھائے اور عمر چپ کر کے بیٹھا رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ورنہ حضرت آگے کتابوں میں لکھا ہے اگر یہ رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا، اگر اسے یہ شرف اور مقام نہ ملا ہوتا، آج عمر اسے سزا دیتا، عمر اسے سزا دیتا. اور اگلے جملے سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے پس منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان
کہ خبردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے کے اندر ایسی جسارت بہر نو باعث مذمت اور مستوجب سزا ہے، مستوجب سزا ہے۔ اور کون صحابہ؟ عرش والے رب نے اپنے نازل کردہ کلام کے اندر ان کو اولئک حزب اللہ کہا۔ کون صحابہ جس کو رب کے قرآن میں، کون صحابہ جس کو رب کے قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا؟ کون صحابہ جس کو رب العلا نے اولئک هم الفائزون کہا؟ توجہ، کون صحابہ جس کو رب کے قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا؟ کون صحابہ جس کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ساتھ تعبیر کیا؟ اور یہ وہ صحابہ ہیں جو پورا قرآن ان کی عظمت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اور آئیے وقت آئے گا میں آپ کو بیان کروں گا کہ قرآن اپنے اصحاب کی شان، مقام، فضیلت اور مرتبے کو کیسے بیان کرتا ہے۔ آگے چلیے، امام احمد بن حنبل کا رحمہ اللہ، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ امام احمد بن حنبل سے سوال کیا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ معاویہ صحابی ہے، آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ تابعی ہیں۔ جب امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی ہیں۔ ہم کسی کو بھی صحابہ جیسا تصور نہیں کرتے۔ یہ بات کس نے کی؟ امام احمد بن حنبل نے۔ اور یہ ان کے اچھا یہ جو پہلی کتاب جو میں واقعہ بیان کیا نا وہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 1 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ اب یہ جو دوسری بات جو امام احمد بن حنبل والی جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، کتاب کا نام ہے السنۃ للخلال اور صفحہ نمبر ہے 534 اور 535۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور حضرت معاویہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حضرت معاویہ سے افضل سمجھتا ہے۔ باتوں کو سمجھنا، یہ ذرا پوچھنے چھوڑ دو پھر بات سمجھ میں آئے۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ اس طرح بیٹھنے سے نا جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ شبوں یہ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں نا، جس طرح یہ بیٹھے اسی طرح بیٹھے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ امام احمد رحمہ اللہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو حضرت معاویہ سے افضل سمجھتا ہے۔ حالانکہ ابھی آپ امام اہل سنہ کا جواب آپ سن چکے ہو، تو پھر امام احمد رحمہ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ جو شخص عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے جناب معاویہ رضی اللہ عنہ سے عمر بن عبدالعزیز کو اچھا سمجھے تو اس کے بارے کے اندر امام احمد رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے: لا تجالس ہو ولا تواکل ہو ولا تشارب ہو وَإِذَا مَارِضَ تَعُودُ ہو۔ جذبات میں آ کر یہ بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم باوضو ممبر رسول کے اوپر چڑھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کر عرض کر رہا ہوں، ہوش حواس میرے قائم ہے، لیکن جو ترجمہ کرنے لگا ہوں، جو بات سمجھانے لگا ہوں کہ جو بندہ ایک تابعی کو صحابی سے افضل سمجھے تو لا تجالس ہو، ان کی مجالس میں نہ بیٹھو،
ان کی مجالس میں اور کچھ نہیں کہوں گا، ایسا جملہ یا حرف اپنی زبان سے نہیں بولوں گا جو مسلمانوں کے لیے دل آزاری کا سبب بنے، لیکن صحیح بات بیان کرنا میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا نہ تو جالس ہو، نہ تو اس کے ساتھ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ کھانا پینا کرو، نہ اس کے ساتھ ولا تواکل ہو ولا تشارب ہو۔ امام احمد کا فتویٰ تھا، یا دل کی ترتیب پہ نوٹ کر کے لے جا، نہ ان کی مجالس میں بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا کرو، اور اگلی بات وَإِذَا مَرِضَ، جب یہ بیمار بھی ہو جائے فَلَا تَعُدْهُ، تو ان کی تیمارداری بھی نہ کرو۔ اچھا ایک بات مجھے یاد آئی کہ گزشتہ جمعے جو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسجد کے اندر گزر ہوا ایک حلقے کے قریب جو لوگ حلقہ بنا کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے اس بھائی نے، پیارے بھائی نے سوال کیا تھا تو میں نے جواب عرض کیا تھا، لیکن میرے بھائی کو ذرا افہام و تفہیم میں یعنی سمجھنے میں ذرا تھوڑی سی غلطی لگی ہے، اور یاد رکھو میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم دل کھول کے میرے سامنے آپ سوال پیش کرو، یارو سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو۔ 3 مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ سوال کرو، میں انشاءاللہ جواب دوں۔ بھائی کا سوال یہ تھا کہ مروجہ، باتوں کو سمجھیں، مروجہ جو ہمارے احباب حلقے کی صورت کے اندر بنا کر جو ذکر کرتے ہیں، آیا کہ یہ کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ نے گزشتہ جمعے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام رسول اللہ کے نظروں سے جو آپ نے بیان کیا تھا، تو کیا آیا ان کا یہ اس انداز کے اندر حلقے کی صورت میں ذکر کرنا جائز ہے؟ تو میں نے جواباً یہ عرض کیا تھا کہ حلقہ بنا کر مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے نہیں۔ حلقہ بنا سکتے ہو حلقہ، لیکن گٹھلیوں کے اوپر، کنکریوں کے اوپر یہ ذکر کرنا، اللہ کا تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، تقدیس کرنا، یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ کیونکہ اب آپ کہو گے کہ بھائی یہ بدعت کیسے ہو گیا، یہ خلاف سنت کیسے ہو گیا؟ تو مجھے عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث یاد آئی، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کی گرہ لگائی۔ سمجھ آئی؟ تو میں ایک اور آج حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس ولا تغفلن فتنسین الرحمت والانامل عقدنا۔ اب یہ جو الفاظ پڑھ رہا ہوں نا، یہ اس کا حوالہ بھی آپ سنتے جاؤ کہ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو انگلیوں پر تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ یہ صحیح ترمذی میں یہ روایت ہے، علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس، کہ تم تسبیح بھی انگلیوں پر کرو، تحلیل بھی انگلیوں پر کرو، تقدیس بھی انگلیوں پر کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَغْفُلْنَا، اگر تم اس فرمان کو پشت ڈال دیا، وَلَا تَغْفُلْنَا، اگر ہے اور تو اگر تم غفلت کا شکار ہو جاؤ گی تو پھر کیا ہوگا؟ فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَتَ، وَلَا تَغْفُلْنَا، ہے اور تو غافل نہ ہونا، فَتُنْسَيْنَ الرَّحْمَتَ، ورنہ رحمت سے فراموش کر دی جاؤ گی۔ یہیں پر بس نہیں، پھر آگے فرمایا وَعَقِدْنَا بِالْأَنَامِلِ، وَعَقِدْنَا، یہ
نبی کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ عرض کر رہا وَعَقِدْنَا بِالْأَنَامِلِ انامل کہتے ہیں انگلیوں کو، ان انگلیوں کے ساتھ گڑھیں باندھو، اور آگے فرمایا ہاں فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَمُنْتَقَاتٌ، کیونکہ یہ انگلیاں ان کی گریں باندھ کر ان کے پوروں کے اوپر اللہ کی تسبیح تحلیل اور تقدیس کیا کرو، کیوں؟ قیامت والے دن یہ سوال کی جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، ان سے پوچھا جائے گا، وَمُنْتَقَاتٌ، اور یہ بلوائی جائیں گے، اور یہ اب جواب آ گیا جی، کیونکہ میرے محترم ہو تو میں نے جواب عرض کرنا، تمام بھائیوں کی موجودگی کے اندر جواب دینا اس کو لازم سمجھا ہے، تو ثابت ہوا حلقہ بنانا بدعت نہیں ہے، حلقہ بنانا بدعت ہے، یہ کنکریوں اور اپنا پتھر کے چھوٹی چھوٹی کنکریوں یا اس قسم کے اور ہتھیار کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا یہ خلاف بدعت ہے، سنت طریقہ یہی ہے۔ اب ماشاءاللہ دل مطمئن ہو گیا محترم بھائیوں، ذکر کرنے تو سنت کے آگے چلتے۔ کون معاویہ جس کا دوسرا پارٹ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، سرحد اسلامی کی فکر جناب معاویہ رضی اللہ عنہ کو کیسے تھی کہ جب آپ نے پڑھا اور سنا کہ حضرت علی رضی اللہ علی سے پیار کرتے ہو کہ نہیں، علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلافات تھے، ان معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے اختلافات سے جو قیصر روم جو تھا وہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، قیصر روم فائدہ اٹھانا چاہا، تو جب اور وہ فائدہ کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متحد علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے، علاقوں پر قبضہ کر لیا جائے، اس سوچ سے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حریف ہونے کی وجہ سے کوئی مزاحمت نہیں فرمائیں گے۔ جب اس ناپاک عزم کا خبر، جب اس ناپاک عزم کی خبر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے قیصر روم جو بادشاہ جو تھا نا، قیصر روم کی طرف ایک خط لکھا۔ کیا لکھا؟ خط لکھا، اور اس خط کا مضمون کیا تھا؟ وَاللَّهِ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَا بِلَادَ اللَّعِينَ۔ کتنا پیارا مضمون ہے، آپ کو کہ بھائی آپ تو عربی پڑھ کے سناتے ہیں، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس کے باوجود جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رعایا کی خبر گیری میں کوئی کمی نہ کرتے۔ کیوں معاویہ نے اللہ کے نبی جڑا بھلے ہوئے اگر ضرورت مند واسطے دروازے بند رکھ دائے، مسکین واسطے دروازے بند رکھ دائے، فقیر واسطے دروازے بند رکھ دائے، ایسے والی امام تے حاکم واسطے میرے اللہ آسمان دے دروازے بند کر دیندے نے، اللہ دروازے بند کر دیندے نے۔ الا اغلق اللہ ابواب السماء، اللہ آسمان تو دروازے بند کر دیندے نے۔ آگے فرمایا دون حاجت گے وقلت گے ومسکنت گے، فرمایا ایسے حکمران واسطے، ایسے والی واسطے اللہ فکر و فاقیہ دے دروازے کھول دیندے نے، اللہ فکر و فاقیہ دے دروازے کھول دیندے نے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو امام الانبیاء دا فرمان سنیا، قال اجعل معاویہ رجلا علی حوائج الناس، جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی مقرر کر دیتا جڑا لوگاں دیاں خبر گیریاں رکھدا تے
مسکیناں دا خیال رکھدا سی اور ضرورت منداں دا خیال رکھدا سی اللہ اکبر اللہ اور اے بندہ جس نو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر مومناں دے ماموں نے اور آخری بات عرض کر گئے میں اپنی بات نو ختم کراں گا اگر جناب معاویہ دا پیار دل اندر رکھے گا سارے صحابہ دا پیار اپنے دل اندر رکھے گا انشاءاللہ تیرا خاتمہ ایمان سے ہوئے گا اے کون معاویہ اگر دوسرا پارٹ تیری خدمت اندر پیش کر رہے ہیں اگر نہیں بات سمجھ آئی اے آخری گزارشات نوٹ کر کے لے جا تینوں جناب معاویہ کی شان دا پتہ چل جائے گا جناب معاویہ کے مقام دا پتہ چل جائے گا حضرت توجہ کریں حضرت شفیہ اصبحی رحمہ اللہ کہندے نے کہ میں دل مدینہ اندر داخل ہویا کتے بولو تاکہ وقت کم خرچ ہوئے میں کہتے ہیں مدینہ دے اندر داخل ہویا کہ میں کیا کہ لوگ آپ دے اے بندہ کہے گا ربا میں تیرا اعلان سنیا سی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا ہے تیرا اے مقصد نہیں بلکہ تیری نیت ایسی کہ فلاں لوگ کمن گے کہ اس نیت کی وجہ تو شہید ہویا ہے کہ لوگ شہید شہید نام دے یاد رکھن گے اللہ فرمان گے اے مجاہد بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے فرشتے بھی کہن گے اے بندہ جھوٹ بولتا ہے لہذا دنیا دے اندر جو تو کمانا چاہتا سے وہ کہہ دیتا گیا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے میں پھر امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے توجہ کریں جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رانا تے ہاتھ ماریا رانا تے ہاتھ مار کے فرمایا اگر تین لوگاں دا اے حال ہوئے گا باقی لوگاں دا اللہ دے حقی معاملہ بنے گا نا اللہ اکبر اللہ فرمایا ابو ہریرہ تو گواہ ہو جب میں اللہ دا نبی تینو گواہ بنا کے کہنا اللہ دی مخلوق دے وچوں ان تین بندیاں نال پہلے جہنم دیا بٹھائی جائے گی اللہ اکبر اللہ ولید ابو عثمان مدائنی کہنے میں توجہ کرے جی میری بات اختتام کی طرف جا رہی ہے ولید ابو عثمان مدائنی کہنے میں نو عقبہ رضی اللہ عنہ نے دسیا حضرت بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے کل جلاد سینہ حضرت